پورا دین اور شریعت دوسری جس زبان میں منتقل ہوئی ہے وہ فارسی. روایت تو جس درجے کی بھی ہو، لیکن حدیث میں بھی ابن ماجہ میں آیا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے سورہ فاتحہ کا فارسی میں ترجمہ کیا اور ایران والوں کو سنایا. پھر دھیرے دھیرے جتنا بھی فارسی کا اثر آتا رہا، فارسی زبان پہ تنقید بھی آئی. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فارسی زبان پر نقد کیا کہ اس زبان کے سیکھنے میں یہ خرابیاں. اس کو اقتضاء الصراط المستقیم، یہ جو کتاب ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں انہوں نے اس نقد کو نقل بھی کیا کہ کون سی زبان سیکھو گے اور اس میں کون سی برائیاں ہیں. عربی میں خود زبان ہے، اللہ نے اس کو منتخب فرمایا تو اس سے اچھی زبان کون سی ہے، لیکن جو لوگ یہ زبان بولتے ہیں اس زبان کے اثر سے وہ کیا سے کیا بن جاتے ہیں، یہ بھی خدا نے ذکر کیا. فارسی کا بھی ذکر کیا. فارسی سے ہمارا رشتہ اور ناطہ ہمیشہ پڑتا رہا، اور ہمارے اکابر اللہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر سزا جنت میں عنایت فرمائے. انہوں نے حق ادا کر دیا. خدا کا پورا دین بالکل جس طرح وہ نازل ہوا تھا اسی طرح انہوں نے فارسی میں لا کے ہمیں دکھا دیا. فرق کیا تھا؟ یہ ایک زائد بات ہے لیکن ممکن ہے کبھی آپ کو زندگی میں کام آئے. عربوں میں علم حفظ سے چلتا تھا، اور ان کے مقابلے میں جو 1000 سالہ پرانی سلطنت تھی اس میں علم تحریر سے چلتا تھا. یہ دو مکتب فکر تھے، دو اسکول آف تھاٹس تھے. عرب ہمیشہ حافظے پہ اعتماد کرتے تھے اور صدیوں سے ان کی چیز چلی آتی ہے. ہم آپ کو مثالیں سنائیں جو ابن جوزی نے اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے نقل کی ہیں اور ذکر کیا ہے، تو وہ حافظے کی شاندار حیرت انگیز مثالیں ان کتابوں میں موجود ہیں. اللہ کو معلوم اور اللہ کے علم میں تھا کہ آئندہ کیا ہونا ہے اور ان قوموں کو کس طرح لے جانا ہے. اور فارسی زبان جو ہے یہ ہمیشہ تحریر میں چلتے تھے، اس لیے کہ ایرانی اتنے قدیم تھے کہ ان ایرانیوں نے علم کے ساتھ ساتھ عقل اور شعور بھی حاصل کیا. عرب بتوں کو سجدہ کرتے تھے. ایرانی مجموعی اعتبار سے بتوں کی اس شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، بت پرستی میں نہیں تھے. ایرانیوں کا شرک وہ تھا جہاں عقل پہنچ کے بے بس ہو جاتی. بجلی چمک رہی ہے، کیوں چمک رہی ہے؟ اب یہاں عقل کوئی کام نہیں کرتی تھی اس زمانے کے مطابق، یہ تحقیقات تو بالکل ہی نہیں تھی، تو ہاتھ جوڑ دیتے تھے کہ یہ خدا ہے. اسی لیے ان ایرانیوں نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام میں انہوں نے ایک گمراہی کو اپنایا تو ایک فرقہ بن گیا، اور انہوں نے کہا جو بجلی چمکتی ہے یہ دراصل سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روح جب ناراض ہوتی ہے مسلمانوں سے تو وہ آ کے اس صورت میں اظہار کرتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈانٹ ہے. انہوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو خدا مانا اور کہا یہ خدا کی ڈانٹ، اور اتنی عقل نہیں کی کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پہلے بھی بجلیاں چمکتی تھی تو اس کا کیا ہوتا تھا. یہ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایرانی علم سے وابستہ تھے، تحریر سے وابستہ تھے، اور عرب اور ہندوستان یہ سب حافظے سے وابستہ تھے. ہندوؤں کی رامائن جو ہے یہ حافظے ہی سے چلی آتی ہے. فارس شاہ کا کلام، رانجھا، فلاں فلاں، یہ سب چیزیں حفظ کے ذریعے چلی آتی تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انجام کار عربوں نے قرآن اور حدیث کو، قرآن کریم تو حفظ کے اعتبار سے 30 پارے ہی ہیں، انہوں نے حدیث کے بڑے بڑے ذخائر کو اپنے حافظے میں محفوظ کر دیا. اور جب اسلام عربوں سے نکلا ہے اور ایرانی علاقوں میں پھیلا ہے تو انہوں نے اس چیز کو تحریر میں ضبط کر لیا.
پہلے حافظے نے محفوظ کیا، اس لیے کہ وہ صدیوں سے حافظے پہ اعتماد کرتے تھے، انہیں اپنے گھوڑوں کے نسب یاد، انہیں ایک ایک چیز یاد۔ اب بھی پاکستان میں بہت سے قبائل ایسے ہیں، سال میں جب گندم کٹتی ہے تو ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ آ کے ان کا نسب پڑھتا ہے، اس آدمی سے شروع کر کے آخری جو دادا پر دادا کے اس تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ سنتے ہیں، اور اس خوشی میں وہ دو کام ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں بھی آگے اولاد ہوگی، پھر اس کا نام اگلے سال آ کے وہ بھی شامل کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کرتے ہیں کہ اس وقت بڑی گندم کے جو بڑے ذخائر ہوتے ہیں، کچھ ذخیرہ اسے بھی دے دیتے ہیں، وہ لے جاتا ہے، بیچتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتا ہے۔ بلوچوں میں بہت سے ایسے قبائل، یہ فارسی تہذیب ہے، پورا دین فارسی میں منتقل ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے کیا، اور انہیں حق ادا کر دیا کہ خدا کے دین کی صحیح ترجمانی۔ اسی لیے ایرانیوں کا یہ تھا نا، تو جتنے آپ کے محدثین ہیں یہ تقریباً سب کے سب ایران کی سرزمین ہیں۔ اسی سے وہ فتنہ اٹھایا ہے پرویز نے، اور اس نے کہا کہ یہ ایرانی شیعہ آ گئے تھے سارے کے سارے، اور حدیث اس لیے ناقابل قبول ہے کہ شیعہ کی روایت ہے، اور وہ اتنی جہالت پہ مبنی یہ بات ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ سارا ایران جو تھا، افغانستان سمیت، یہ سب جو مسلمان ہوئے ہیں، تو یہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی جدی پشتی تحریرات کو استعمال، وہی عادت جو میں پڑھی تھی انہوں نے لکھی ہے، یہ شیعہ نہیں تھے، یہ اہل سنہ کے ائمہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے تھے نا، یہ ایرانی۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نساء کے تھے، وہ ایرانی۔ آپ حدیث کی کسی کتاب کا نام لیں، ترمذی، اب بھی آپ آذربائیجان میں علاقوں میں چلے جائیں، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی۔ آپ کی صحاح ستہ میں امام ابن ماجہ آتے، ابن ماجہ قزوین کے تھے، قزوین ابھی تک ایران میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشا پوری تھے، نیشا پور اب بھی ایران میں۔ ابو داؤد، کیا نام تھا ان کا؟ ابو داؤد سجستانی، سجستان اب بھی ایران میں۔ ان لوگوں نے اپنے حافظے پہ اعتماد کے ساتھ لکھا، تحریر کر دی، تو ایران میں اس طرح دین پھیلا اور لوگوں نے خدا کے دین سے واقفیت حاصل کی، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک طرح سے حق ادا کر دیا کہ جتنا جو کچھ عربی میں تھا وہ فارسی میں انہوں نے منتقل کیا۔